جس طرح ریلیجن ہمارا ریلیجن جس طرح ہم تک پہنچا، اس میں ریلیجن کی ڈفرینٹ اسپیکٹس کو سیکھنے کے لیے جس طرح ڈفرینٹ علوم ہیں، ان کے نام ہیں، جیسے ایک فقہ کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، روایات کا علم ہے، ویسا ہی اگر ہم بات کریں نا کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان سے مومن بننے کا جو راستہ اور جو علم ہے نا، یہ تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے۔ یعنی مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہم ایکسٹریم لیول کی بات کریں، نماز مومن کی معراج ہے، مسلمان کی معراج نہیں ہے، مومن کی معراج ہے۔ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھو۔ اب یہ راستہ کیسے طے ہوگا؟ یہ سکھانے والے سکھائیں گے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنی تزکیہ نفس کرنی ہے، مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اسپریچول ٹریننگ کرنی ہے، اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ ہم جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علم صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ ایسے صحابہ ہیں ہمیں جو جن کی روایات ملتی ہیں کہ جو اس طرح کے اپنے مشاہدات ذکر کرتے تھے کہ وہ زمین پہ بیٹھے کہ وہ عرش کو دیکھ رہے ہیں، کیسے کائنات چل رہی ہے، فرشتے کیسے حکم بجا لا رہے ہیں، تبدیلیاں دنیا میں کیسے آ رہی ہیں، یہ سب کچھ اچیویبل ہے، اور یہی وہ ڈیزائرڈ ٹریننگ ہے جو ہمیں جس کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارا ریلیجن ہے یہ کہ ظاہری عبادات سے آگے بڑھتے بڑھتے اپنے نفس کی تربیت کریں، اسپریچول ڈیولپمنٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ دس از صوفیزم، دس از اسپریچولیٹی۔ یہ ایگزیکٹلی دین کی روح ہے، یعنی اصل دین جو ڈیپتھ میں جائیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اور اس راستے کا نام صوفیزم ہے۔ جہاں تک پیری مریدی کی بات ہے، یہ ایک تھوڑے سے نام تھوڑے سے ایک لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں اور تنقید میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی رشتہ ہے جیسے ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، اور ہمارا سارا دین تو ہے ہی تربیت کے اوپر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود استاد تھے، آپ کے شاگرد صحابہ تھے، پھر صحابہ استاد بنے، آنے والے ان کے شاگرد بنے۔ یہ ایسا ہی ایک علم ہے اور استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عشق مجازی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت، اپوزٹ جینڈر کی محبت، نامحرم کی محبت ہم اسے کہہ لیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ اس راستے سے ہو کے پھر انسان جو ہے عشق حقیقی تک پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ جو یہ لفظ مجاز ہے نا، مجاز اردو زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی۔ اپنی فیلڈ کا کوئی ماہر ہوتا ہے تو اس کو مجاز کہا جاتا ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ صوفیزم میں، تصوف میں مرشد کو، استاد کو مجاز کہا جاتا ہے، مجاز مانا جاتا ہے۔ تو وہ جو راستہ عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی تک جاتا ہے، وہ اس میں مرشد کا ذکر ہے کہ آپ کے مرشد جو ہیں آپ کو ایسی اسپریچول ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو آپ کی ڈیولپمنٹ کرا کے، آپ کو ٹریننگ کرا کے اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور مرشد یا پیر اصل معنوں میں ہے ہی وہ جو کسی کی تربیت کرا کے، کسی کو اس کی ڈیولپمنٹ کرا کے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہو۔ تو وہ راستہ عشق مجازی سے ہو کے عشق حقیقی تک جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اسپریچول ٹریننگ ہوتی ہے خاص قسم کی، ایک سٹیپس ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ یہ سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے مرشد جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اپنے اورا کے ساتھ لنک کرتا ہے، اپنی محبت میں جو ہے آپ کو مطلع کرتا ہے، اس سے آپ کی اسپریچول ٹریننگ ہوتی ہے، مرشد کی تعلیمات آپ کے اندر حضوری کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ پھر وہ نیکسٹ اسٹیج آتی ہے تو مرشد آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک کرتے ہیں، وہاں کی آپ کی محبت، وہاں کی آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے نیکسٹ لیول کی، اور پھر لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تک پہنچتا ہے، فنا فی اللہ۔ حدیث پاک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 100% درست ہے، لیکن وہاں جو مرشد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مرشد کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا، روشنی والا راستہ دکھانے والا۔ تو اس حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوئے مرشد، یہاں اس سے مراد استاد ہے، یہاں اس سے مراد پیورلی اسپریچولیٹی کا استاد نہیں ہے۔ اسپریچولیٹی انسان کے اوپر فرض نہیں کی گئی، یہ ایک ایڈوانس اسٹڈیز ہیں، یہ ایک آپشن سبجیکٹس میں سے آ سکتا ہے۔ اٹ از ناٹ کمپلسری کہ ہر انسان معرفت کے اس مقام تک پہنچے اور اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھے، یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کو نہیں دیکھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ایڈوانس اسٹڈیز ہے، آپشنل ہے۔ یہاں اس مرشد کی بات نہیں کی گئی، یہاں استاد کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے دین کا علم سیکھنا ہے تو بغیر استاد کے آپ اگر سیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، شیطان آپ کو غلط سائڈ پہ لے جائے گا۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں، دنیا کے علوم ہم بغیر استاد کے سیکھیں گے تو ہم آف ٹریک ہو جائیں گے، شیطان ہمیں غلط سائڈ پہ لے جائے گا۔ میڈیٹیشن کی بات کریں، بغیر استاد کے سیکھیں گے تو شیطان ہمیں غلط سائڈ پہ لے جا سکتا ہے۔ یہاں اس حدیث پاک میں صرف اور صرف استاد کی بات ہے۔ زندگی میں کوئی بھی آپ نے کسی شعبے کا علم سیکھنا ہے تو وہ استاد آپ کا ضروری ہے۔ بٹ اسپریچولیٹی میں، تصوف میں استاد کی ضرورت اتنی ہی ضروری ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اس
کس علم کے ذریعے، مراقبہ کے ذریعے. جب انسان مراقبہ کرتا ہے، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کرتا ہے، اس ظاہری جسم سے باہر نکل کے پرواز کرتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں. وہ جیسا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. ہم ان نفوس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں. تو ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، ان سے علم سیکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی دنیاوی علم ہو، چاہے وہ کوئی طب کا علم ہو، چاہے وہ کوئی اسپریچول علم ہو. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر کوئی اتنی ایکسپرٹی حاصل کر لے تو ان سے ملاقات کر کے علم سیکھا جا سکتا ہے. بٹ اگر ہم اسپریچولیٹی کی بات کریں تو ایک ظاہری مرشد، یعنی کہ جو زندہ انسانوں میں سے ایک مرشد ہوں، ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اسپریچول پرسن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی بھی ان کا جو نفس ہے وہ کچھ اسپریچول ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، اسپریچول ٹریننگز بھی کر رہا ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا دائرہ اختیار اب ظاہری زندگی کی نسبت محدود ہو چکا ہوا ہوتا ہے. تو جو زندہ انسان ہیں ان کی اپنی ویلیو ہے، ان کا دائرہ اختیار جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نامہ اعمال کی بات کر لیں، ان کا نامہ اعمال ابھی اوپن ہے اور ان کی اسپریچول پاورز بھی جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ایک گزرے ہوئے انسان کے. تو ظاہری مرشد کا بیعت ہونا ضروری ہے. اس میں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں یا یہ کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم ریسرچ کریں گے، دیکھیں گے، پہلے ہم مرشد کو پرکھیں گے، جانیں گے اور پھر ہم بیعت ہوں گے. تو میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ آپ کسی اپنے سے بڑے کو پرکھ تو نہیں سکتے. اگر کوئی کسی مرشد کو پرکھ سکتا ہے تو آپ کو اس کا مرشد ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو آپ اپنا مرشد بنائیں. تو مرشد کو پرکھا نہیں جا سکتا، صرف یہ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ ہوم ورک کر لیں کہ آس پاس آج کل کے دور میں کتنے لوگ ہیں جو اسپریچولیٹی سکھا رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. جتنے لوگ چاہے وہ ظاہری علوم سکھا رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ حدیث کے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں، چاہے وہ اسپریچول ٹرینرز ہیں، وہ سب کے سب آج کے دور میں سب کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں، فیس بک پیجز ہوتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لسٹ بنائیں، سرچ ڈاؤن کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو اسپریچولیٹی سکھا رہے ہیں. سب سے پہلے ان کی لسٹ بنا لی جائے. اس کے بعد ایک ایک کو، اس کے پورے پلیٹ فارم کو، اس کی تعلیمات کو آن لائن فالو کیا جائے، سنا جائے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کیسا سکھاتے ہیں. سننے سے اس کو ان کی کسی کی بہت زیادہ تعلیمات، ان کے لیکچرز، ویڈیو سننے سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کس لیول کی ٹریننگ دے رہے ہیں. تو جن لوگوں کی سننے کے بعد جن لوگوں کی باتیں آپ کو اپیل نہیں کرتی تو ان کو آپ ان لسٹ سے ڈراپ کر دیں. جن کی چیزیں آپ کو اپیل کرتی ہیں پھر آپ ان کو وزٹ کریں، جا کے ان کے مریدین سے بات چیت کریں، ان کے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کریں کہ وہ کیسا ان کے بارے میں ویو کرتے ہیں، ان سے انٹریکشن کریں، ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون جو ہے ان کا سکھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ان کا سکھانے کا طریقہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی سکھانے والے بہت اچھا سکھاتے ہیں لیکن ان کی شرط ہے کہ ان کے پاس آپ فلاں دنیا کے کونے میں جنگل میں بیٹھ کے ان کے حجرے میں بیٹھ کے سیکھیں گے، تو سب لوگوں کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا، سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کے پاس علم کتنا ہے، وہ علم منتقل انہوں نے کتنا کیا اپنے اسٹوڈنٹس میں. اگر کوئی اسپریچول ٹرینر بہت علم والا ہے لیکن اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی تک سارے کے سارے 0 یا لیول 1 پر ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ خود تو علم ہے، علم منتقل نہیں کیا انہوں نے. تو علم ہونا چاہیے، ان کے پاس اسپریچولیٹی ہونی چاہیے، اسپریچولیٹی کا علم منتقل کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. وہ کیسے پتہ چلے گی؟ ان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر، ان کو جان کر کس نے کتنا ڈیولپ کیا اپنے آپ کو. پھر آ جاتی ہے بات کون کتنا اپروچیبل ہے، کہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، ان کا طریقہ تعلیم کیا ہے کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. مثال کے طور پر کوئی یہ شرط لگا سکتا ہے، استاد کوئی مرشد یہ شرط لگا سکتا ہے کہ جس کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو وہی ہم سے اسپریچولیٹی سیکھے آ کے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں لیں گے. تو ایک بہت سخت شرط ہے. دوسری طرف کوئی ایسا استاد مرشد بھی ہو سکتا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ جیسے بھی ہیں آ جائیں، اور یہ نیت کر لیں کہ آہستہ آہستہ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور اللہ کے نزدیک کرنا ہے. تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ. تو یہ ساری چیزیں ورک آؤٹ کرنے کے بعد انسان خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ جگہ اچھی ہے جہاں میں سوٹ کر سکتا ہوں، جہاں میں اپروچ کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں، اپنی ڈیولپمنٹ ٹریننگ کو ڈسکس کر سکتا ہوں، میری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بہت کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ وہاں خود ہی پہنچ جائیں گے یا وہ ہوگا. یہ بات درست ہے، یہ بھی اس طرح تو سب ہر چیز آسمان پہ لکھی ہے نا. ہمارا اس وقت گفتگو کرنا بھی آسمان پہ لکھا ہے، لیکن ہم صرف کچھ چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جی مرشد کون ہوگا یہ بھی آسمان پہ لکھا ہے. رشتوں کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جی رشتے آسمان پہ بنتے ہیں. تو ہر چیز آسمان پہ ہوتی ہے، ہم اس طرح کسی ایک دو چیزوں کو لنک نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جی مرشد خود چوز کرتا ہے کسی کو، یا کوئی میگنیٹ کی طرح خود کھینچ کے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں. اگر اسپریچولیٹی کے 100 لیولز ہیں
تو جو لیول 70+ پہ پہنچ گیا ہے نا، اس کے ساتھ ایسے مشاہدات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی لیول 1 پہ یا 0 پہ جس نے اسٹارٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونے لگا. اس نے خود چوز کرنا ہوگا کہ میرے استاد کون ہے، میں نے کہاں بیعت ہونا ہے. اچھا، دو مرشد دو استاد نہیں ہو سکتے کسی بھی فیلڈ کے. وہ ایک شعر ہے، مجھے یاد آیا کہ ایک شعر ہے کہ کسی جانب ہونا ہی پڑے گا، محبت درمیان کا راستہ نہیں. تو کسی ایک سائڈ پہ آپ نے سیکھنے دونوں راستے نہیں ہو سکتے. پھر آپ کا سوال کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے. پہلی تو بات، یہ کنفیوژن تب پیدا ہوئی جب اس نے اپنا انیشیل ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا تھا. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے اپنے ہوم ورک کر کے اپنے استاد چوز کرنا ہے، اور اس میں جلدی نہیں کرنی ہے. آپ نے اچھا خاصا وقت لگانا ہے، ایٹ لیسٹ منتھس ہونے چاہیے جو کسی کو آپ اسٹڈی کریں پھر بیعت ہوں گے آپ. جب آپ کا دل اور دماغ 100% ایگری ہوگا، گواہی دونوں دیں گے، تو تب آپ نے بیعت ہونا ہے. اب کسی کے ساتھ پہلے ایسا ہو گیا، ریسرچ نہیں کر پایا، بیعت ہو گیا ایک جگہ پہ، اور اس کو وہاں سے وہ اسپریچول ٹریننگ گروتھ نہیں مل رہی، تو اب سوال کہ کیا وہ کسی اور جگہ بیعت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بہت سے صوفیاء کے قصے ہیں جو ایک جگہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی دوسری جگہ جا کر بیعت ہوئے. لیکن اگین، اب اگر اس نے دوسری جگہ جانا ہے تو پہلے وہ ہوم ورک کر لے، اچھی طرح ہوم ورک کر کے جائے کہ پھر وہی فیلنگ اس کو وہاں جا کر نہ آئے. جو اس کی پہلے خامیاں تھی وہ اسٹڈی کرے، دوسری جگہ جا کے بیعت ہو جائے، اور بیعت ہوا جا سکتا ہے، وہاں سے اس کو مزید ترقی ملے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مرشد سے ہٹ کے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کی اسپریچولیٹی ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مرشد جو پہلے تھے جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ اتنے پاورفل تھے کہ آپ کی اسپریچولیٹی زیرو کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کو چھوڑ کے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آپ کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی زیادہ بڑی اور پاورفل جگہ پہ جا رہے ہیں. تو جب آپ بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہ سب سنبھال لیں گے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں.